اس نے کہا کہ ان مقلدین سے تو یہودی اور مرزائی ہی اچھے ہیں کہ وہ عیسائی اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور مرزائی اپنی نسبت اپنے جھوٹے نبی کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ حنفی، شافی، حنبلی، مالکی نعوذ باللہ یہ اپنی نسبت ان ائمہ کی طرف کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے۔ اور آگے لکھا کہ اصلی اور حلالی باپ کے ہوتے ہوئے جو بندہ کسی اور کی طرف نسبت کرے وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ گویا پوری امت مسلمہ کو، احناف ہوں، شافی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے والے یہ اہل سنت والجماعت تھے، اور ان ساروں کو کہہ دیا کہ اپنے اصلی باپ کی طرف نسبت نہیں کرتے، گویا یہ حلالی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، بات یہ نہیں ہے کہ آپس کے اندر جھگڑے یہ شروع سے چلے آتے ہیں اور شروع سے آخر تک یہ رہیں گے، شروع سے آئے ہیں یہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فرقہ انگریز کے دور میں یہ غیر مقلدین کا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ جب کھڑا ہوا تو ابتدا کے اندر ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ اہل حدیث کے دو اصول فرمان خدا فرمان رسول۔ اس نعرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے دامن کے اندر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ایسے عقائد تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، پوری امت مسلمہ کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو حوالہ یہ پڑھ کر سنایا ہے کہ یہ صرف واحد وہ فرقہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو کافر مشرک کہتا ہے۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں ہر وقت اختلاف میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں، ہم اختلافات کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن و سنت کے اوپر سلف صالحین نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تابعین نے عمل کیا ہے، پوری امت مسلمہ نے عمل کیا ہے، اس طریقے سے ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس طریقے سے ہمیں روزے رکھنے چاہیے، یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ فرقہ انگریز نے جس طرح اور فرقے پیدا کیے تھے، انگریز دور سے پہلے اس فرقہ اہل حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے، نہ ان کی کوئی مسجد، نہ ان کا کوئی مدرسہ، نہ ان کا کوئی ادارہ، نہ ان کی کوئی کتاب، نہ ان کا کوئی عالم۔ یہ فرقے نے جب قرآن و حدیث کے نعرہ لگا کر میدان کے اندر آیا اور لوگوں کو ورگلانا شروع کیا تو پہلا فتویٰ یہ لگایا کہ تقلید شرک ہے، گویا پوری امت مسلمہ جو تقلید کر رہی ہے اور قرآن و سنت کو ائمہ کرام کے ذریعے سے سمجھ کر عمل کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری کافر مشرک ہے۔ تو ابتدا ان لوگوں نے کی، اس کے جواب کے اندر حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور ادلہ کاملہ کے نام سے وہ چھپا، آج تک غیر مقلدین اس کا جواب نہیں دے سکے ہیں۔ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال جس میں آپ آج یہ جمع ہیں اور یہ علاقہ یہ جو ہے وہ چکلالہ سکیم 3 کے قریب، یہ غریب آباد کے قریب یہ علاقہ ہے، اور اس کا پس منظر یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا یہ ہے کہ 15 جون کو ایک جگہ پر ہمارے دوست نے کہا، یہ سینٹر اسپتال مری روڈ کے پاس گھر ہے ایک آدمی کا، کہ وہاں پر کچھ غیر مقلدین ہیں جو نوجوان اہل سنت والجماعت کو خراب کر رہے ہیں، اور ان غیر مقلدین میں سے ایک ان کا لڑکا عبداللہ تھا۔ تو کہا کہ ان سے آ کر بات کرنی ہے۔ میں آیا اور میرے ساتھ جو ہے نا اور بھی دوست موجود ہیں جو کہ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد وہ تبصرہ کریں گے، اور آپ حضرات کے سامنے وہ ریکارڈ بھی یہ چیز ہوگی کہ کیسے وہاں پر بات طے ہوئی تھی۔ تو وہ اس بندے کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے، اس عبداللہ کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں اپنے عالم کو بلاتا ہوں اور وہ عالم آ کر بات کرے گا۔ تو ہم انتظار کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ایک عالم کو فون کیا، اور جو کہ ان کا نامی گرامی عالم ہے، جس کو یہ ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب کے نام سے یہ مشہور کرتے ہیں۔ ویسے مبشرہ ربانی نے لکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ جو بھی مسلمان ہو وہ سید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف اسی کو یہ سید کہتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ سید نہیں کہتے یہ۔ تو اس کو نے بلا لیا، میں وہاں پر موجود تھا۔ تو جس وقت یہ اندر کمرے میں داخل ہوا طالب الرحمن، تو مجھے دیکھتے ہی طالب کہنے لگا کہ آپ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ آئیں گے
آپ سے پہلے میں انشاءاللہ العزیز موجود ہوں گا، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بندہ شکست کھا چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر میرے ساتھ 3 گھنٹے کا اس کا مناظرہ ہوا، جس میں نے غیر مقلدین کے گمراہ کن عقائد کہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اگر وحی کے بغیر ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی ہے، شمع محمدی کے اندر لکھا انہوں نے۔ اور اسی طرح طریقہ محمدی کے اندر صفحہ 57 کے اندر لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں ہوئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور آگے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی درایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبدالحق بنارسی نے کہا کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بغیر توبہ کے مری تو مرتد مری، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ حضرت عائشہ کے بارے میں گستاخی کی۔ اور ان کے دوسرے عالم نواب نور الحسن خان نے عرف الجادی کے اندر کہا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مشزنی کرتے تھے۔ اور اسی عرف الجادی کے شروع میں لکھا، یہ کتابیں میرے پاس ساری کی ساری موجود ہیں، یہ عرف الجادی بھی موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 207 ہے۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس کشف الحجاب بھی موجود ہے مولانا عبدالرحمان صاحب کی، جس کے اندر یہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب نے فرمایا کہ عبدالحق بنارسی نے کہا ہے کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بغیر توبہ کے مری تو مرتد مری، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے شمع محمدی کا میں نے حوالہ دیا کہ اس کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور کہا کہ صحابہ کی درایت اور سمجھ معتبر نہیں ہے۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کے مناظرے کے اندر میں نے ان کے سارے عقائد کو بیان کیا۔ اس کے بعد ان کی جو ایک قسم کی خارش تھی وہ تو کم ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے ساتھی بھیجے، یہ ہمارے یہاں بھائی آصف صاحب ہیں، وہ گئے ان کے پاس کہ آپ عقائد کے اوپر مناظرہ کرو، کہنے لگے کہ نہیں تقلید کے اوپر مناظرہ کریں گے، کبھی کہنے لگے رفع دین پر کریں گے، جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے اصل چیز عقائد ہے اور عقائد پر مناظرہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کے عقائد پر مناظرہ ہو، اور جس طرح آج آپ کے سامنے واضح ہوا کہ یہاں اس تحریر میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ اس جگہ پر یہ کوٹھی جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کیمرے کی نظر بھی ہو جائے گی کہ یہ غیر مقلدین اس عبداللہ کی کوٹھی ہے۔ ہمارا ساتھی جو نجیب تھا وہ اس کو مکمل کر رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے، اور اس کی تعمیر و تزئین اس کے ذمہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے گھر والی بات ہے یہاں پر طے ہو جائے گی، اور اس کا مالک کام کے اندر رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کوٹھی کو دیکھو تالے لگے ہوئے ہیں اور زنجیریں لگی ہوئی ہیں، اور ہم باہر میدان لگا کر غیر مقلدین کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں تاکہ حق اور باطل کا سامنے سب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، حق باطل اور عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے کیا ہیں اور غیر مقلدین کے عقائد کیا ہیں، ہر بندے کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ لیکن ابھی دیکھیں 10:40 ہو گئے ہیں اور عشاء کے بعد مناظرہ طے تھا، تو مجاہد اسلام حضرت مولانا ادریس حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام ان کے دیگر احباب، اب 15 بندے اندر طے تھے، تو باقی یہ تھا کہ باہر ساتھی سپیکر لگے گا، باہر سارے ساتھی جیسے سنیں گے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ مناظرہ اوپن ہو تاکہ سارے لوگوں کے سامنے حق اور باطل واضح ہو، کیونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود سے مناظرہ کیا ہے، اور بھی انبیاء علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں، تو چھپ کر مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح مذہب اور صحیح حق بات کس کی ہے اور غلط بات کس کی ہے، تو کھلے ہونا چاہیے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ نہیں جی مناظرہ جناب بند ہو۔ تو بہرحال 15 بندے ان کے بقول طے ہو گئے، اور اس میں طالب الرحمان کا نام لکھا گیا۔ یہ 15 جون کی بات ہے، اس میں نام لکھا گیا کہ طالب الرحمان اور میرا یعنی محمد انصر کا مناظرہ ہوگا، اور اس تحریر کے اوپر غیر مقلد عبداللہ کے دستخط موجود ہیں، اور وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تحریر ہے، انشاءاللہ یہ کیمرے کے سامنے جو ہے وہ کر دی جائے تاکہ جو ہے نا وہ ساتھی جو ہے نا وہ اس کو دیکھ سکیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں آئے، ہم انشاءاللہ العزیز جلد ہی 1-2 دنوں کے اندر ہی ایک بہت عظیم الشان فتح مبین کانفرنس منعقد کریں گے، جس میں تمام دنیا کے اوپر جس طرح آج واضح ہو گیا
ہم مزید واضح کریں گے کہ غیر مقلد فرقہ اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتا ہے. اور میرے دوستو، ان کے عقائد قطعاً قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے اکابرین کی کتابیں اسی طرح چھپاتے ہیں جس طرح کوئی بندہ برا کام کر کے چھپا پھرتا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے. دیکھو، ہم اہل حق ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. اس کی کوئی بندہ غلط تشریح کرتا ہے ہم اس کو منع کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ یہ صحیح تشریح ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں، ہم ان کی تشریح صحیح جانتے ہیں. اور اس بندے سے طالب سے میں نے انٹرنیٹ کے اوپر کہا تھا کہ اپنے 10 اکابرین کے نام بتاؤ. دیکھو، ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ حدیث کی جو علم ہے ہمارے پاس، یہ سند کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے، آگے تابعین نے سیکھا ہے، اس طرح حدیث کی سند ہے. اب طالب نے اگر اپنے کسی استاد سے پڑھا ہے تو وہ اپنے استاد کا نام بتائے، ان کے عقائد کی کتابیں بتائے. ہم نے کہا تھا کہ اپنے صرف 10 علماء کے نام بتاؤ، لیکن وہ اپنے 10 علماء کے نام نہیں بتا سکا. تو دیکھو، جو بندہ دنیا کے اندر اپنے حقیقی والد کا نام نہ بتائے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ حلالی نہیں ہے. اور اسی طرح جو بندہ اپنی روحانی نسبت نہ بتائے کہ میں نے کس استاد سے پڑھا ہے، تو وہ روحانی طور کے اوپر حرامی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا یہ چیلنج آج طالب کو اور اس کی ساری پارٹی کو ہے کہ وہ جس وقت ان کا دل چاہے، جہاں ان کا دل چاہے، مناظرے کے لیے وہ اسٹیج لگا لے. ہم انشاءاللہ العزیز عقائد کے اوپر ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ابھی میں جو ہے نا وہ ان اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ جو وہاں پر موجود تھے وہ آ کر ذرا تبصرہ کر دیں. بھائی تحسین صاحب. باقی وہ نبی تھے. ہاں جی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر وہ جو 15 جون کو ہماری گفتگو ہوئی وہ ریکارڈ میں موجود ہے، انشاءاللہ العزیز وہ انٹرنیٹ پر بھی چلائی جائے گی. اس گفتگو میں ابتداءً وہ آدھا گھنٹہ وہ گفتگو جاری رہی. غیر مقلدین کا ایک ہندوؤں والا عقیدہ ہے، مسلمانوں والا عقیدہ نہیں ہے. ہندوؤں کے نزدیک ان کے جو پیشوا ہیں رام چندر اور لچھمن، اس کو وہ نبی سمجھتے ہیں اور ان کو وہ مانتے ہیں. اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے. یہ نزول الابرار جو ہے یہ ہدیۃ المہدی ہے. ہدیۃ المہدی اس کتاب کے اندر، ہدیۃ المہدی کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہے وحید الزمان نے کہ رام چندر اور آگے لکھا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان تمام کو مانتے ہیں. اب یہ عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ